کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، مگر توحید ایک ایسی چیز، اللہ توحید جانتے ہیں؟ جسم کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک دل کی دھڑکن چلتی رہے. دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو یہ پورا کا پورا جسم رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، متوقف ہو جاتا ہے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ رواه احمد فی مسند. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک کہ دنیا میں ایک بھی آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، جب تک کہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو. گویا اس کائنات کی نبض جو چل رہی ہے، اس کائنات کا جو دل دھڑک رہا ہے، صرف توحید کی وجہ سے دھڑک رہا ہے. ایک بھی اگر موحد نہیں رہ گیا تو کائنات کی کھال کھینچ لی جائے گی، کائنات کی روح نکال لی جائے گی، اور اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ پھونک ڈال دے سور کے اندر. اس لیے کہ اب اس کائنات کا کوئی مطلب ہی نہیں. گویا کہ کائنات اہمیت والی ہے، کائنات اہم ہے، اس وجہ سے توحید ہے. کائنات چل رہی ہے، اس وجہ سے کی توحید ہے. اور کائنات اپنے حال کے اوپر جاری ہے، اس لیے کی توحید ہے. جس دن توحید ختم ہوئی، کائنات کے اس نظام کو بالکل درہم برہم کر دیا جائے گا. اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے والوں ہی پر یہ دنیا چل رہی ہے، اور انہی کے وسیلے سے لوگوں کو روٹیاں مل رہی ہیں. ورنہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ رہ جائے تو اسرافیل کو حکم دے دیا جائے کہ سور میں پھونک ڈال دے. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ جی. اور توحید کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ ایک گنہگار بندہ مر گیا ہے، وہ گنہگار ہے وہ، لیکن توحید کی برکت دیکھو کہ ایک موحد کو اس کی توحید سے فائدہ تو پہنچ ہی رہا ہے. اس توحید کے اثرات دوسرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. دلیل یہ حدیث پاک وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان آدمی مر جائے، گنہگار تو ہر ایک آدمی ہوتا ہے، گنہگار ہے بیچارہ، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اس کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمی پڑھ دیں لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو. موحدین پڑھ دیں 40 موحدین تو الا شفعوا، تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے. سفارش کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وغیرہ، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردے کو بخش دے وغیرہ. یہ جو سفارش کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان موحدین کی توحید کی برکت کی وجہ سے اس گنہگار آدمی کی معافی کا اعلان فرما دیتا ہے کہ